سے بچنے کا ہے ایک چارہ، باطل جماعت جب عید آتی ہے زمانہ ہنستا ہے، یتیم رویا کرتے ہیں. جب بقرعید آتی ہے زمانہ مسکراتا ہے، یتیم رویا کرتے ہیں. خدا کی قسم سیغرا بندنا بڑی بات ہے. اگر باپ نہ ہو زمانہ مسکراتا ہے، یتیم رویا کرتے ہیں. تمہیں کیا پتا یتیمی داغ کیا ہے، یتیمی کہتے کسے ہے. تجھے کہانی بتاؤ، مصطفیٰ جان رحمت کا دور ہے، اعلان نبوت کا ابتدائی حصہ ہے. آقا کریم نے اعلان نبوت کیا ہے. اللہ اکبر. اسلام حقانیت کی بنیاد پہ پھیل رہا ہے. اسی دور میں مکے کی دھرتی پر حال یہ تھا کہ جہاں زمین بھی پتھر کی تھی، لوگوں کے دل بھی پتھر کے تھے، کوئی کسی کے درد کو سمجھنے تیار نہ تھا. حالات بڑے ناگفتہ بھی تھی. اسی دور کے اندر ایک بچہ خدا کی قسم اپنی ماں کے پاس جا کے کہتا ہے امی اب میں سمجھدار ہو گیا ہوں، تو بیوہ ہے میں یتیم ہوں، دیکھ تیرے بدن پہ جو لباس ہے نا یہ اتنا پھٹ گیا ہے امی کہ مجھے دیکھتے ہوئے حیا آتی ہے، اس پہ پابند لگا لے. ماں نے کہا تھا بیٹے جب سے تیرا باپ گیا ہے مشکل سے کھانا ملتا ہے، دوپہر کھا لیا تو شام نہیں، شام کھا لیا تو دوپہر نہیں. بیٹے پابند کا کپڑا کہاں سے لاؤں؟ جب بچے نے اتنا سنا کہتا امی اجازت دے تو میں چچا کے دروازے پہ نہ چلا جاؤں. اس نے کہا بیٹے یہ مکہ ہے، یہاں کسی کو کسی کے درد سے مطلب نہیں ہے، نہ جا وہاں سے رونے کے سوا کچھ نہیں ملے گا، درد ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا. بچہ نے کہا ماں ہو تو سکتا ہے کہ کبھی مجھے دیکھ کے اس کے سینے میں بھائی کی محبت جاگ جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے میرے چہرے کو دیکھے تو میرے باپ کی یاد آ جائے. امی اجازت دے. ماں نے نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کے اصرار پہ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا. بیٹے اگر تو کوشش کرنا چاہتا ہے تو جا کے کر لے. جب بچہ چچا کے دروازے پہ آیا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے چچا نکلا، دیکھا بھتیجا کھڑا ہے. کہا کیسے آئے ہو؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا دیکھ آج تک واقعے میں کٹ گئی، ہم نے کبھی روٹی نہیں مانگی، ہم نے پوری زندگی کاٹ دی، آج تک تجھ سے سوال نہیں کیا. چچا ایک محتاجی لے آئی ہے، مجبوری میں آنا پڑا ہے. کہا کون سی مجبوری؟ کہا میری ماں نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ اتنے پھٹ چکے ہیں کہ بدن جگہ جگہ سے دکھ رہا ہے، اس لیے آیا ہوں ایک چادر دے دے تاکہ ماں کا بدن چھپ جائے. جیسی اتنی بات بچے نے کہی ہے چچا نے دھکا دیا. کہا تیرا باپ میرے اوپر بوجھ بنا کے گیا تھا، نہیں یہ تمہارے لیے ایک بوٹی کوڑی بھی. بچے نے بدن جھاڑتے ہوئے کہا سچ کہا تھا میری ماں نے، یہاں کوئی کسی کا درد سننے والا نہیں ہے. جب بچہ روتا ہوا چلا، راستے میں حضور کے صحابی سے ملاقات ہو گئی، ہاتھ پکڑا، کہنے لگے بچے بات کیا ہے؟ اس نے کہا میں درد کا مارا ہوں، میرا درد میرے سینے میں رہنے دے. کہا نہیں بتا تو صحیح، شاید میں تیرے کام آ سکوں. جب بچے نے اتنی بات سنی ہے کہتا کیا کرو گے؟ لوگ رو کے سنتے ہیں، ہنس کے اڑا دیتے ہیں. اس نے کہا بتا تو صحیح بات کیا ہے، رویا کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے تیرے مرض کا علاج میرے پاس ہو. بچے نے ساری بات بتائی. کہا ماں کے بدن کے کپڑے پھٹ گئے، سگے چچا سے چادر لینے گیا تھا، اس نے دھکا دے کے بھگا دیا. جب اتنا صحابی رسول نے سنا کہ مسکرانے لگ جاتے ہیں. اس نے کہا یار میں نے پہلے کہا تھا، لوگ دکھ سن کے ہنسا کرتے ہیں، واقعی تو نے ویسا کیا ہے. صحابی نے کہا تھا نادان میں تیرے دکھ سن کے نہیں مسکرا رہا ہوں. کہا پھر؟ کہا مجھے تیرے دکھوں کا علاج مل گیا ہے اس لیے مسکرا رہا ہوں. کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا تجھے جو چاہیے. ایک چوکھٹ ایسی ہے جہاں سے کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹایا جاتا ہے، اگر جانا ہے اس چوکھٹ پہ چلا جا. بچے نے کہا چوکھٹ کس کی ہے؟ کہا اسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. کہا کس محل میں رہتا ہے؟ کہا محل تو نہیں، چلا جا خدا کے حرم میں بیٹھا ہوگا، جا کے اس سے مانگ لینا. بچہ ماں کا فرما بردار تھا، اس نے کہا ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے ماں سے اجازت لوں گا. اب بچہ گھر آیا ہے، کبھی رو رہا ہے کبھی مسکرا رہا ہے. ماں نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا او بیٹے بات کیا ہے؟ چادر نہیں لایا اور رو کیوں رہا ہے، ہنس کیوں رہا ہے؟ بچے نے کہا تھا ماں جب چچا کا ستم دیکھتا ہو تو رونا آتا ہے، لیکن ایک سخی کی خبر سنتا ہو تو مسکرانا آ جاتا ہے. کہا بیٹے کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا ایک سخی کا پتہ ملا ہے، سنا کہ وہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے، اگر ماں اجازت دے تو اس سے چادر مانگ لاؤ. ماں نے کہا بیٹے کیا نام ہے اس کا؟ کہا اسے محمد ابن عبداللہ کہا جاتا ہے. ماں نے کہا نہ بیٹے اس کی چوکھٹ پہ نہ جانا، سنا کہ جو اس سے بات کر لیتا ہے
اسی کا ہو جاتا ہے، سنا ہے جو اسے دیکھ لیتا ہے اسی کے گیت گانے شروع کر دیتا ہے، اور سنا یہ بھی ہے کہ جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اسے کلمہ پڑھا کے چھوڑتا ہے۔ جب بچے نے اتنا سنا کہا تھا امی تیرے سر کی قسم کھا کے کہتا ہوں اجازت دے میں تیرا لال ہوں، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، اگر چادر ایسے ہی دیں گے تو لے آؤں گا، لیکن چادر کے بدلے میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے پھر چلا جا، لیکن کلمہ نہیں پڑھنا ہے۔ بچہ آیا دوڑ کر کے مصطفیٰ حرم میں بیٹھے ہیں، اس نے آ کے کہا تھا یا محمد ابن عبداللہ، جیسی بچے نے اتنی آواز دی ہے نبی کے تیور نہیں بدلے ہیں، نبی کے چہرے پہ شکن نہیں آئی تھی، یہ نہیں سوچا تھا اس بچے نے نام کیسے لیا، نبوت والی آنکھیں پھری، مسکرا کے بچے کو دیکھا۔ آقا کہتے ہیں کیا بات ہے بیٹا؟ اس نے کہا ذرا ادھر تو آئیے، اللہ اکبر، بچہ بلا رہا ہے۔ نبیوں کا امام اپنی جگہ سے اٹھا اور یتیم کے قریب چلا گئے، آقا کریم قریب گئے گئے، اس نے کہا ٹھہر جائیے، پہلے میری کچھ شرطیں ہیں وہ مان لیجیے۔ آقا کہتے ہیں بات کیا ہے بیٹے؟ کہا کہ مجھے مجبوری لے کے آئی ہے، میری ماں کے بدن کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، ایک چادر کی ضرورت لے آئی ہے۔ اس نے کہا تھا سنا کہ جب تم کسی کی مدد کرتے ہو تو پہلے کلمہ پڑھاتے ہو، سنو میں ماں کی قسم کھا کے آیا ہوں، مجھے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا ہے۔ اتنا بچے نے کہا، میرا نبی مسکرایا، کہتے بیٹے وہ تیری مرضی ہے، تجھے جو چاہے فیصلہ کرنا، ضرورت تو بتا دے۔ اس نے کہا مجھے ایک چادر چاہیے تاکہ میری ماں کا بدن چھپ جائے۔ اتنا سنا آقا کریم نے مزمل والی چادر کندھے سے اتاری، یتیم کی گود میں رکھ دی، فرمایا بیٹے کچھ اور چاہیے؟ کہا بس میرا کام ہو گیا ہے۔ جیسی بچے نے چادر کو لیا ہے، سینے سے لگایا ہے، جیسی چادر سینے سے لگی ہے، اس مصطفیٰ کا سینے میں اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب بچہ کبھی گھر کو سوچتا ہے، کبھی ان کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی گھر کی طرف سوچتا ہے، کبھی چہرے کو سوچتا ہے۔ اللہ اکبر، بچے نے چہرہ پھینکا، پھیرا گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیسی دروازے پہ گیا، ماں انتظار میں کھڑی تھی، اس نے کہا بیٹے لے آیا چادر؟ کہا ہاں۔ کہا بیٹے پہلے بتا تو نے کلمہ تو نہیں پڑھا ان کا؟ بچہ کہتا ہے ماں تیرے سر کی قسم، کون کہتا ہے کہ وہ زبردستی کلمہ پڑھاتے ہیں؟ میں نے جا کے ان سے یہ کہا تھا مجھے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا ہے، انہوں نے کہا وہ تیری مرضی ہے، ضرورت بتا۔ تو اگر میں نے چادر کا نام لیا، انہوں نے اپنے کندھے کی اتار کے دے دی۔ جب اتنا سنا کہ ماں چادر کو پکڑ کے روکنے لگ گئی، اس نے کہا پگلے صرف چادر لے کے آیا ہے، اس نبی کا دین کیوں نہیں لے کے آیا؟ عثمان نے کہا تھا پگلے خالی چادر لے کے آیا، اس نبی کا دین کیوں نہیں لے کے آیا؟ ماں میں تیرا فرما بردار، تو نے کہا تھا نا کلمہ نہیں پڑھنا ہے۔ اس نے کہا چل اس نبی کی چوکھٹ پہ لے کے چل، تو نہیں مجھے بھی لے کے چل۔ اور جب ماں بیٹی کی انگلی پکڑ کے حرم کی چوکھٹ پہ آئی، پھر بچے نے آواز دی، حضور نے مڑ کے پھر دیکھا، آقا کریم نے پوچھا اور کیا چاہیے؟ بریلی سے آواز آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاخوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ آقا کہتے اور کیا چاہیے؟ ہاتھ جوڑ لیے بیوہ نے، آنا آمینہ کے لال، تیرے قدموں پہ جان نثار کروں۔ حضور آ گئے، کیا بات ہے؟ کہ صرف چادر نہ دے، اپنے دامن میں جگہ دے دے، اپنے دامن میں جگہ دے دے۔ حضور فرماتے ایسی کیا جلدی آ گئی؟ اس نے کہا جہاں اپنے ٹھکرا دیتے ہیں وہاں تو نے سینے سے لگایا ہے، وہاں تو نے سینے سے لگایا ہے۔ اس عورت نے کہا تھا محبوب اب جینا ہے تو تیرے قدموں میں جینا ہے۔ اور یار میں کہنا چاہتا ہوں جب یہ اخلاق ہمارے لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ، کل بھی دین بڑھ رہا تھا پھر سے بڑھنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، مگر شرط ہے اخلاق حضور والے ہونے چاہیے۔ کیوں یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر کیوں اسے دھکا دے دیا؟ میرا نبی تو غیروں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، غیروں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا۔